الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو يتولى الصالحين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمین. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، ساری محنتوں کا اور ساری مجلسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں موت کے وقت کلمہ مل جائے، ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے. جب اللہ سے ملاقات ہونے والی ہو، قبر کی پہلی رات آنے والی ہو، یہ دنیا سے ہمیشہ ہمیش کے لیے آنکھیں بند ہونے والی ہو، اس وقت اللہ ہم سے راضی ہو، زبان پہ کلمہ طیب ہو، دل میں اللہ کی یاد ہو، اس حال میں ہم اللہ کے پاس جا رہے ہوں کہ اللہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہو اور ہم اللہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو. ساری محنتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. بہت سی جگہ غلطیاں ہوتی ہیں موت کے وقت. سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، آخری گھڑیاں ہوتی ہے، تو بہت سی مرتبہ انسان ہسپتال میں ہوتا ہے، بیماری میں ہوتا ہے، اندازہ لگتا ہے کہ ابھی انتقال ہو جائے گا. اس وقت رشتہ دار کے لوگ آتے ہیں، السلام علیکم بھائی، پہچانا آپ نے ہم کو؟ میرے کو پہچانو. بھتیجا کہتا ہے چچا میں آپ کا بھتیجا ہوں. دور دراز سے بیٹی آتی ہے,
او ابو نواسے بہت یاد کر رہے ہیں آپ کو. اس کو ڈسٹرب کرتے رہتے, پریشان کرتے رہتے, اور اسی چکروں میں, انہی کے خیالوں میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ پوری زندگی تو آپ کی دیکھ بھال کرتا رہا, خبر گیری کرتا رہا, آپ کو بہت سی چیزیں دیتا رہا, نواسوں کو, پوتوں کو, نواسیوں کو, پوتیوں کو, بیٹیوں کو, بیٹوں کو, بیوی کو, فیملی کو پہچانتا رہا. اب اللہ کو پہچاننے کا وقت ہے, اب کلمہ پڑھنے کا وقت ہے. اب اس کو جانے دو نا کلمہ پڑھ کے اللہ کے پاس. عام طور پہ ایمان والا موت کے وقت کلمہ پڑھ لیتا ہے. اس کی دلیل, کبھی ہم خواب دیکھتے ہیں, پانی دیکھ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں, اور خواب میں ایسا لگے گا کہ اب انتقال ہو جائے گا, تو لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں بھی ہم کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اب اللہ کے پاس جانا ہے, کلمہ پڑھ کے جاؤ. تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے. ماں باپ کو کتنا بھی غصہ ہو بچوں پر, اینڈ وقت پہ کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے. چل, تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے ہی معاف کرنے والے اور بڑے ہی پیار کرنے والے, بڑے ہی محبت کرنے والے. اللہ تعالیٰ تو غفور ہے, وہ تو رحمان ہے, وہ تو رحیم ہے, کریم اس کی صفت ہے, اس کی رحمت ساری دنیا پر عام ہے, وہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے, وہ تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے اور معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے, اور جو معافی مانگ لے اس کو فوراً معاف کر دیتا ہے. یوں فرمایا اگر ایک غیر کلمہ پڑھے گا خدا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے گناہ میں کفر ہے, اس کے گناہ میں شرک ہے, اس کے گناہ میں بت پرستی ہے, جو بڑے بڑے گناہ, سنگین گناہ, سنگین جرم, شرک. فرمایا کلمہ پڑھے گا ایک غیر آدمی, اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا اللہ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. تو کیا خیال ہے, ایک غیر کلمہ پڑھے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائے, تو ایک ایمان والا اگر کلمہ پڑھے گا اور ایمان کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, یقین کے ساتھ, اللہ کی محبت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نوازیں گے. تو اصل مقصد یہ ہے کہ موت کے وقت ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے. کوئی عمل ہے جس سے خاتمہ اچھا ہوتا ہے, موت اچھی آتی ہے, کلمہ مل جاتا ہے. فرمایا نمبر 1 ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرنا. آپ کو پانی پی کے شکر ادا کرنے والے ملیں گے, کھانا کھا کے شکر ادا کرنے والے ملیں گے, سو کے اٹھ کے شکر ادا کرنے والے ملیں گے, بیت الخلاء سے فارغ ہو کر شکر ادا کرنے والے ملیں گے. لیکن اللہ نے جو ایمان دیا ہے اس نعمت پہ آپ کو شکر ادا کرنے والے بہت کم ملیں گے. کہ انسان کبھی یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایمان نہ دیا ہوتا تو میرا کیا ہوتا, میں کہاں ہوتا, کہاں زندگی گزار رہا ہوتا, کون سا رمضان, کون سا قرآن, کون سے اللہ, کون سے نبی, اور کون سی مسجد, اور کون سا اعتکاف, اور کون سی آخری راتیں, اور کون سی طاق راتیں, اور کون سی افطاری, اور کون سا اللہ کا راستہ, اور کون سے اللہ والے, اور یہ کیا چین, سکون, اطمینان اور امن و امان. کچھ نہیں ہوتا. خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے کہیں دشمن نہیں ہوتے. ہم بہت بڑا شکر اللہ کا, بڑا کرم کیا ہے کہ ایمان دے دیا ہے اور بن مانگے دیا ہے. بہت احسان کیا ہے. ہم نے کوئی درخواست نہیں کی تھی, کوئی اپلیکیشن نہیں کی تھی کہ اللہ آپ ہمیں مسلمان بنانا, آپ ہمیں ایمان والا بنانا. مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ بہت بڑی کامیابی دے گا, اور بغیر ایمان کے چلے جاؤ گے اللہ ناکام کر دے گا. اکثر ایسا ہوتا ہے جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اور انہوں نے تھوڑی بہت بھی محنت کی ہوتی ہے, اللہ موت کے وقت لاج رکھتا ہے اور ان کو ایمان کے ساتھ اٹھاتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے. اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا, کفر و شرک میں ان کی زندگی گزرتی ہے,
اللہ کو ناراض کر کے ان کی زندگی گزرتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کفر کی حالت میں ہی مر جاتے، اکثر۔ کیوں؟ ایک قاعدہ ہے، جیسا جیو گے ویسا مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اب انسان پوری زندگی کفر پر جیتا ہے، اینڈ یہ آتا ہے کہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جو آدمی کفر کی حالت میں دنیا سے گیا اس کے لیے فوراً جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے، 3 قسم کے لوگ۔ 2 قسم کے لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کا حساب کتاب ہوگا۔ 2 قسم کے لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ نمبر 1، یوں فرمایا پیارے نبی نے جس کا خلاصہ میری امت کے 70,000 لوگ، 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے ایک ایک اتنا قیمتی ہوگا کہ ان میں سے ایک ایک کے ساتھ 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ تو یہ اس طرح ایک بڑا مجمع ہوگا جن پر اللہ کا بڑا فضل ہو جائے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس پر اللہ کا بڑا فضل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ یہ تو ایک طبقہ ہو گیا، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ طبقہ جو ایسے کفر میں ہے کہ ان کے گناہوں میں کفر ہے، شرک ہے، حقوق العباد نہیں ہے، انہوں نے کسی کو ستایا نہیں ہے، تکلیف نہیں پہنچائی ہے، اچھے انسان بن کے زندگی گزاری ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کو نہیں مانا ہے، شرک کیا ہے، ان کے لیے فوراً جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، ان کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ایک بڑا طبقہ جنت میں چلا جائے گا اور ایک بڑا طبقہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ نیک ہو، برے ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا۔ اور صاف اعلان کیا ہے، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، خلاصہ یہ قیامت کے دن ترازو قائم کیا جائے گا، نیکیوں کو اچھی شکل میں اور برائیوں کو بری شکل میں پیش کیا جائے گا، ترازو میں تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا، نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا، فَهُوَ فی عیشت راضیہ، خلاصہ یہ وہ تو جنت میں ہوں گے۔ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ جب جنت کی بات آتی ہے فوراً جہنم کی بھی بات آتی ہے، کہ اللہ کی کسی سے کوئی دوستی نہیں ہے، تمہارے اعمال کو دیکھا جائے گا، اور اگر وہ صحیح ہوں گے تو اللہ آپ کو جنت دے گا، اور اگر وہ غلط ہوں گے اور اللہ کا فضل نہ ہوا تو پھر فوراً جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی دوستی نہیں، کسی کی کوئی یاری نہیں۔ اب جنت کی بات آ گئی، فوراً جہنم کا تذکرہ شروع۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ تو حاویہ ہوگا۔ اب دیکھنا کیسا لہجہ سخت ہو رہا ہے قرآن کا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پیارے نبی جی یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نارٌ حامیہ، تمہارا رب بتا رہا ہے کہ یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ جہنم کا تذکرہ شروع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی زندگی سیریس گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم 1 مہینے کی گھر کی خرچی چلانا اس کو سیریس سمجھتے ہیں، دکان پہ ایک گراہک آ جائیں اس کے ساتھ سیریس معاملہ کرتے ہیں، 2 پیسے ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زندگی دی ہے اور اس کو ہم نارمل گزارتے ہیں کہ دیکھا جائے گا۔ دیکھا نہیں جائے گا، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر اللہ راضی ہوں گے تو ایسا دیکھا جائے گا کہ قبر میں تو مزہ آ جائے گی، اور اگر اللہ ناراض ہوں گے اور غصہ ہو گیا
تو پھر دیکھا نہیں جائے گا، پھر تو انسان کا حال بے حال ہو جائے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ کچھ بات ہوتی ہے نا، انسان کہتا ہے نا دیکھ لیں گے، اللہ کہتا ہے تو تھوڑی بھی نیکی کرے گا نا تو یہ نہ مت سمجھ کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور فرشتے لکھ رہے ہیں، تیرے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین تیرے ساتھ موجود ہے، یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی کرتے ہو وہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ دیکھا نہیں جائے گا، جو تو تھوڑی نیکی کرے گا نا یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، قیامت کے دن وہ بھی تو دیکھ لے گا۔ اور یاد رکھنا، جو تو برائی کرے گا نا چاہے وہ تھوڑی سی برائی ہو تو اس کا بھی دیکھ لے گا قیامت کے دن۔ اور آگے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا عمل کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا۔ جو اچھا عمل کرے گا نا اس کو جنت ملے گی، اس کا اپنا فائدہ ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو برا عمل کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ بات اصل میں یہاں سے چلی تھی کہ ساری محنت اسی کی ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ کون سا عمل ایسا ہے جس سے موت کے وقت کلمہ ملتا ہے؟ یوں فرمایا ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر۔ تھوڑی سی اس کی عادت بنا لیجئے کہ ہر نماز کے بعد اس بات کو یاد کریں گے کہ اللہ جی آپ نے ہمیں ایمان دیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا ہوگا جب ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرے گا؟ اس کا ایمان بنے گا، اس کا ایمان پکے گا، اس کا ایمان بچے گا، اس کا ایمان بڑھے گا۔ بڑھتا ہوا ایمان اس کو اعمال پر کھڑا کرے گا، اور جتنا اعمال پر کھڑا ہوگا اتنا اس کو تقویٰ ملے گا، اور جس کو تقویٰ مل جائے وہی لوگ ہیں اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست۔ اور شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ ملے گا، اور موت کے وقت کلمہ ملا مزہ آئے گی پھر مرنے کی بھی، اور قبر میں دفن ہونے کی بھی، اور اللہ کے دیدار کی بھی، اور فرشتوں کو جواب دینے کی بھی، اور قبر کے تحت نگاہ وسیع ہونے کی بھی، اور قبر میں وہ جنت کی کھڑکی کھلنے کی بھی، اور وہاں سے خوشبودار ہوائیں آنے کی بھی۔ دنیا کو، دنیا کی نعمتوں کو، فیملی کو، یہاں کی چیزوں کو بھول جائے گا، مزے کی اطمینان کی نیند سوئے گا۔ نہ کوئی سوگر ہے، نہ کوئی پریشر ہے، نہ کوئی ہارٹ کی تکلیف ہے، نہ کوئی کھانے کی ضرورت ہے، نہ واش روم کی ضرورت ہے، نہ فیملی کا، نہ گھر والوں کا کچھ ٹینشن ہے، نہ کمانے کی کوئی ضرورت ہے، نہ دنیا کے بارے میں کچھ سوچنا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا حالات ہے۔ اب کچھ حالات نہیں، اب تیرے اچھے دن آ گئے۔ یاد رکھنا اب لائف ٹائم کروڑوں اربوں خربوں سال گزر جائیں گے، اب تیرے برے دن نہیں آئیں گے۔ وجہ اس کی یہ کہ موت کے وقت اللہ خوش ہے، اور اگر موت کے وقت اللہ خوش نہیں ہوگا، اللہ غصے میں ہوگا، توبہ نہیں کی ہوگی، تنہائیاں ناپاک کی ہوگی، من مرضی کی زندگی گزاری ہوگی، اللہ کے نبی کے طریقوں سے دور رہا ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، فجر کی نماز میں میٹھی نیند سویا ہوگا،
اور غفلت میں اور گناہوں میں اور دوستوں کی محبت میں اور دنیا بکتے بکتے اور دنیا بولتے بولتے اور دنیا بناتے بناتے اور دنیا کو سنوارتے سنوارتے اور دنیا کماتے کماتے اور دنیا کی سوچ ہی میں اگر زندگی گزار دی ہوگی تو موت کے وقت ایمان کا ملنا مشکل ہو جائے گا۔ شکر بہت بڑی چیز ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی کہ آؤ ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے۔ کھانا کھا لیا انہوں نے، دوپہر کا وقت تھا، کہ ڈاکٹر صاحب قیلولہ کر لو۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں تھوڑا لیٹ نہیں سکتا ہوں۔ ارے لیٹ جاؤ، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، آپ تکیہ دے دو نا، میں دیوار پہ ٹیک لگا کے سو جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا کچھ تکلیف ہے؟ کہا جی حضرت ایک تکلیف ہے۔ کیا تکلیف ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے گلے اور سینے کے بیچ میں ایک وال بنایا ہے۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے نا تو وہ وال کھلتا ہے اور کھانا اندر کو چلا جاتا ہے، پھر وہ وال بند ہو جاتا ہے۔ جب کھانا منہ کے راستے سے آئے وال کھلتا ہے، کھانا اندر چلا جاتا ہے، اور پیٹ کے راستے سے جو کھانا اوپر آنا چاہے تو وہ وال بند ہو جاتا ہے۔ پیٹ کا کھانا اوپر نہیں آتا، لیکن اوپر کا کھانا جب نیچے جانا چاہے تو وہ وال کھلتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان آسانی سے کھاتا ہے، ہضم بھی ہوتا ہے اور فارغ بھی ہوتا ہے، اور اس کی زندگی بہت بیش چلتی ہے۔ یہ اللہ کی حضرت ایسی عجیب اور غریب نعمت ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت میرا وہ وال ڈھیلا ہو گیا ہے۔ جب میں سوتا ہوں نا تو پیٹ کی ساری چیزیں منہ کے راستے سے باہر آ جاتی ہیں، کھانا بھی باہر آ جاتا ہے اور گندگی بھی باہر آ جاتی ہے، تو وہ والی میرا ڈھیلا ہے۔ اوپر سے کھانا کھا رہا ہوں، اندر بھی جا رہا ہے، لیکن سو رہا ہوں تو اندر کی چیزیں باہر بھی آ رہی ہے، وہ گندگی باہر آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فرماتے ہیں اس وقت میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ رب کریم آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمارا وال ٹھیک کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک والی ڈھیلا کر دے نا اور سب نعمتیں رہنے دے، صرف ایک وال ڈھیلا کر دے، زندگی بے مزہ ہو جائے، کبھی لیٹ کے سو بھی نہیں سکے۔ فجر کی نماز میں نہ اٹھنے کی بات تو بہت دور کی، سونا ہی انسان کا مشکل ہو جائے، اور زندگی کا مزہ ادھورا ہو جائے، اور حال کا بے حال ہو جائے۔ تو اس وقت حضرت کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ یہ وال کا صحیح ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ایک دفعہ اگر وال ڈھیلا ہونا تو بھی زندگی گزر جائے گی، لیکن موت کے وقت جو ایمان نہ ملا نا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے۔ اسی لیے اگر موت کے وقت ایمان چاہیے، کلیمے کے ساتھ جانا ہے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے جانا ہے، یوں فرمایا ایک کام کیا جائے، وہ کام کیا ہے؟ ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ ہر نماز کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ نماز تو پڑھتے ہیں، یاد رکھیں، اپنے اللہ سے کہیں پیارے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے ایمان دیا ہے، آپ کا شکر ہے، آپ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ جب بندہ شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نعمتوں میں بڑھوتری عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شاکرین اور صابرین بندوں میں شامل فرمائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا ہوائی جہاز سے، ایک مستورات میرے بازو میں آ گئی، اس کی چھوٹی بچی بھی تھی، میں اپنی سیٹ پر تھا، وہ اپنی سیٹ پہ تھی، میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ اب کھانا آیا اور وہ کھانا مجھے کھانا نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ سر آپ کھانا نہیں کھا رہے؟ حضرت نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے، تو یہ میں لے لوں بچی کو کھلا دوں؟ حضرت نے فرمایا بہت اچھا، تو لے کے بچی کو کھلا دے۔ اب حضرت فرما رہے میں تو کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کھانا لیا، بچی کو کھلایا، پہلا لقمہ کھلایا، اور اس کے بعد کہا انکل کو تھینک یو بول، یہ انکل نے دیا۔ حضرت فرماتے ہیں میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس بچی نے مجھے کہا انکل تھینک یو، میں اس کو دیکھنے لگا، اس نے دوسرا لقمہ کھلایا اور کہا کہ یہ انکل کو تھینک یو بول۔ حضرت فرماتے ہیں میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی، 35 کے قریب لقمے کھائے اور 35 کے قریب مرتبہ اس لڑکی نے مجھے تھینک یو کہا۔ اس کی ماں نے کیا تربیت کی اور کیا سمجھایا کہ ایک بندے نے وقتی طور پہ کھانا دیا ہے، اس کو اتنا تھینک یو کہا جا رہا ہے، شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ نہ کھانے کے پہلے کی دعا یاد رہتی ہے نہ کھانے کے بعد کی دعا یاد رہتی ہے، اور یاد آ بھی جائے لیکن شادی کا کھانا ہو اور بریانی ہو دیکھ کی سب لوگ بھول جاتے۔ بہت سے لوگوں کو پوچھو کھانے کی دعا یاد ہے؟ بولے یاد ہے۔ ہر وقت یاد رہتی ہے؟ بولے جی ہر وقت یاد رہتی ہے۔
کب بھول جاتے ہیں؟ بولے جب کھانا سامنے آئے تبھی بھول جاتے ہیں۔ وہ یادی تو اس لیے کروائی تھی کہ موقع پہ یاد کی جائے۔ کتنے لوگ ہیں نیک لوگ، سمجھدار لوگ، نمازی لوگ، سونے کی دعا کس کو یاد نہیں ہے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، یاد ہے، سوتے وقت بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے تو غفلت ہوتی ہے، اور غفلت کی وجہ سے انسان یاد ہونے والی چیزوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں اللہ کو اتنا یاد کرو کہ یہ دل سے غفلت دور ہو جائے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مولانا ہم بیت الخلاء میں چلے جاتے ہیں نا پھر دعا یاد آتی ہے۔ اب کیا مطلب؟ اصل تو یہ تھا کہ باہر دعا یاد آ جائے۔ اسی لیے اگر ہو سکے، آسانی ہو، سہولت ہو، ہمارے گھر کا جو واش روم ہوتا ہے نا اس پر باہر اتنا لکھ دینا چاہیے انگلش میں DUA، دعا، بڑے اکثر سے کاغذ میں لکھ کر لگا دو دعا۔ اب اندر کے حصے میں جب واش روم سے باہر نکلتے ہیں وہاں بھی صرف اتنا لکھ کے لگا دو دعا۔ دعا مت لکھو، صرف لگا دو دعا۔ آپ دیکھو ہر بندے کو آٹومیٹک دعا یاد آ جائے گی اور دعا پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی۔ آپ خود محسوس کرو گے، چھوٹا چھوٹا بچہ دعا پڑھتا ہو جائے گا۔ آپ اپنے گھر کے دروازے پر لکھ دو دعا، تو آپ جیسے ہی گھر میں آئیں گے سیدھے پیر سے داخل ہونا، مسکراتے ہوئے چہرے سے داخل ہونا اور دعا پڑھنا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تو انسان یاد بھی کرے گا اور وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھ لے گا، یا باہر لگا دی جائے لکھ کے۔ اور گھر کے اندر کے دروازے پر بھی لکھ دو دعا، DUA، دعا۔ اب جو انسان گھر کے باہر نکلے گا وہ دیکھے گا دعا لکھا ہوا ہے، وہ آٹومیٹک الٹے پیر سے نکلے گا اور پڑھے گا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کئی اللہ والوں کے گھروں پر یہ دیکھا، اللہ والوں کے گھروں پر، کہ ان کے دروازے کے باہر بھی دعا لکھا ہوا ہے اور اندر بھی دعا لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے چھوٹا چھوٹا بچہ اس کو دعا یاد آ جاتی ہے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی یہ لکھیں گے دعا۔ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھنا اور اللہ کو راضی کرنا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا جو بندہ شکر گزاری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ نمبر 1، جو ایمان کی حالت میں، جو ایمان کی نعمت پر الحمدللہ پڑھے گا، اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، اللہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 2، جو آدمی مسواک کرے گا، مسواک اتنی بڑی سنت ہے، اتنی عظیم سنت ہے، اتنی مہان سنت ہے، اتنی زبردست سنت ہے، اتنی قیمتی سنت ہے، اتنی نرالی سنت ہے، ایسی عجیب الشان سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور آپ کی آخری عملی سنت مسواک ہے۔ اللہ کے نبی اتنا مسواک کرتے تھے کہ کبھی کبھار تو ایسا لگتا تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اتنا مسواک کا اہتمام تھا۔ آخری عملی سنت بھی آپ کی مسواک ہے۔ آپ دنیا سے جانے سے پہلے بھی آپ کو مسواک کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یوں فرمایا مسواک کرنے سے کیا ہوگا؟ کہ آپ کو لگتا ہے مسواک بہت چھوٹا ہے اور لوگ اس کو نارمل لے لیتے ہیں اور ہلکے میں لے لیتے ہیں، کیا روزانہ وضو کے وقت مسواک کرنا اور مسواک کو جیب میں رکھنا، اس کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، اس کا اتنا خیال نہیں کرتے، اس کو اتنا یاد نہیں کرتے۔ یوں فرمایا کہ جو شخص مسواک کرے گا اس سے اللہ خوش ہو جائیں گے اور موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب کر دیں گے۔ اب ساری محنت کا خلاصہ تو یہی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے اور موت کے وقت کلمہ مل جائے۔ بغیر مسواک کے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور ہم دنیا فتح کرنے جا رہے ہیں۔ اور عجیب بات لکھی ہے، ایک تو ہوتا ہے آدمی مسواک کبھی کرتا ہو کبھی چھوڑتا ہو، جو آدمی پابندی کے ساتھ مسواک کرے گا، مسواک کا اہتمام کرے گا، پابندی کے ساتھ مسواک کرے گا، موت کے وقت ملک الموت جب اس کے پاس آئیں گے تو سب سے پہلے شیطان کو دھکے مار کر اس کے پاس سے ہٹا دیں گے اور اس کو کلمہ یاد دلا دیں گے کہ تیرا آخری وقت ہے، تو کلمہ پڑھ لے،
یہ بندہ کلمہ پڑھے گا اور مسواک کی برکت سے ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا، آگے کی ساری منزلیں آسان ہو جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا مسواک کی وجہ سے۔ ایک بہت بڑے بزرگ عاملوں کے کنگ تھے، عاملوں کے سردار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے عجیب اور غریب کام لیا۔ انہوں نے مجھے خود کہا کہ بیٹا یہ مسواک ہے نا، مسواک یہ جیب میں رکھنے سے کئی اثرات اور بلائیں ختم ہو جاتی ہیں، اتنی تاثیر ہے اس کی، شرارتی جنات انسان کے قریب نہیں آتا مسواک کی وجہ سے۔ کئی اثرات، کئی بلائیں، کئی تکلیفیں، کئی مصیبتیں مسواک کے جیب میں رکھنے سے بندے پر سے ختم ہو جاتے ہیں، اور مسواک کو گھر میں رکھنے سے گھر میں سے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا عاملوں کا کنگ مجھے کہہ رہا ہے بیٹا میری لائف ٹائم کا تجربہ ہے، اور یہ اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، ان کے بیٹے نے کہا تھا میرے ابو 1000 سے زیادہ مرتبہ کلمہ پڑھ کے اللہ کے پاس گئے، موت بھی ایسی عالی شان آئی تھی۔ مجھے کہا تھا کہ جب میرا جنازہ ہو تو پیچھے دیکھ لینا پہلی صف میں کتنے اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان میرے ذمہ بات طے ہو گئی کہ مجھے جنازے کی نماز پڑھانی ہے۔ ڈابھیل میں جب میں جنازے کی نماز پڑھانے آگے آیا تو میں نے دیکھا تقریباً پہلی صف میں 10 بزرگوں کے خلفاء موجود تھے، 10 بزرگوں کے خلفاء موجود تھے، بڑی شان کے ساتھ گئے وہ دنیا سے، حضرت فوجی چاچا رحمت اللہ علیہ۔ مسواک کا بہت اہتمام تھا، بہت۔ نوساری میں اکثر آتے تھے تو 20-25 مسواک لے کے آتے تھے، بیٹا اس کو بھی مسواک دے دے، اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے۔ اور جب میں ان کے ساتھ نوساری میں ہوتا تھا اکثر لوگ کہتے تھے چچا ہمارا مسواک کہاں ہے؟ تو اتنا مسواک تقسیم کیا اور خود نے اتنا مسواک کیا تو ایک بار کلمہ پڑھ کے نہیں گئے، ان کے بیٹے نے کہا 1000 دفعہ سے زیادہ کلمہ پڑھ کے گئے۔ میں ایمبولینس میں موجود تھا، بولے وہ مزے سے پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور خوش تھے اپنے اللہ سے ملاقات ہو۔ مسواک کرنا بھی ہے اور کروانا بھی ہے، مسواک کو امت میں زندہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ مسواک کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں ترقی عطا فرمائے۔ ایک شخص تھے بمبئی میں جاب کرتے تھے، بہت حالات میں تھے اور بہت تکلیفوں میں تھے، غربت تھی، جاب کر رہے تھے، فورن جانا پڑا، بیرون جانا پڑا، ہمیشہ ان کے جیب میں اوپر مسواک رہتا ہے۔ ابھی تو اللہ نے بہت نواز دیا ان کو، ابھی تو وہ کروڑوں پتی ہے، ان کا بڑا شو روم ہے، اور ہر سال اللہ تعالیٰ ان کو عمرے کروا رہا ہے، اور عجیب اور غریب صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، اور بڑی کوالٹی والی وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسواک ہمیشہ اوپر کی جیب میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں اوپر ہی مسواک رکھتے ہو؟ مولانا مجھے سب کچھ ملا نا مسواک کی وجہ سے ملا، یہ پیسہ، یہ شو روم، یہ عزت، یہ دولت، میں تو نوکری کرتا تھا۔ وہ کیسے؟ بھائی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تھی، ایک مسواک مجھے مار کر کے دیا اور کہا اس کو کبھی مت چھوڑنا، خدا تجھے ہر اعتبار سے آگے لے جائے گا۔ بس وہ بات مائنڈ میں بٹھا لی کہ آج کے بعد سے کبھی مسواک نہیں چھوڑنا۔ مسواک بھی کرتا رہا، نوکری بھی کرتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے دن پلٹے، اللہ نے پیسہ بھی خوب دیا، دل بھی بڑھا دیا، خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور مولانا اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے بڑی مزہ آتی۔ ایک مرتبہ میں ان کے شو روم پہ بیٹھا ہوا تھا، نماز کا وقت ہوا، میں کہا چلو نماز کے لیے، اذان سے پہلے ہی آتے وہ تو نماز میں۔ مجھے کہا بیٹا میں اندر سے آتا ہوں۔ اندر سے آئے، میں نے کہا کیا کر کے آئے؟ کہا بیٹا میرا نماز کا کپڑا الگ ہے، نماز کے لیے میں نے الگ سے کپڑے سلوا رکھے۔ لوگ شادی کے لیے لوگوں کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، میرا اللہ کے گھر کے لیے کپڑا الگ ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کوئی معمولی شخص کے سامنے نہیں کھڑا۔ مدینہ منورہ میں شیخ بشیر احمد صدیق کہنے لگے کہ ہم لوگ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ ہمارا سفر ہوا تبوک کا۔ کون کہتا ہے کہ تقی عثمانی صاحب ایک ملک کے شیخ الاسلام ہے، یہ پوری دنیا کے شیخ الاسلام ہے؟ میں نے کہا حضرت کیوں؟ تو کہا کہ جب رات میں تہجد کے کچھ پڑھنے کا وقت ہوا تو ہم لوگوں نے تو پڑھ لی تہجد، تقی صاحب اٹھے، کپڑے وغیرہ اچھے پہنے، اور جیسے کوئی شادی میں بندہ جاتا ہے اچھی طرح تیار ہوئے، اور جیسے کوئی بندہ بند سورتا ہے، سجتا ہے، پورے ایک دم اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مصلی پہ آئے۔ تو میں نے کہا کہ آپ ابھی تہجد پڑھ کے آرام ہی کرنا تھا؟
آپ وہی لباس میں پڑھ لیتے، جائز تو تھا نا. کہا کہ وہ لباس میں مجھے لوگوں کے سامنے جاتے شرم آتی ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بھی شرم آتی. مجھے کہا دیکھ یہ اس کے اندر کا تقویٰ بولتا ہے. وہ بڑے آدمی ہیں شیخ بشیر صاحب بھی، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی شیخ کے شاگرد ہیں، کئی اماموں کے استاد شیخ کے شاگرد ہیں. انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ یہ ہیں جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب کرتا ہے. میرے عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی فیملی کا، اپنے بچوں کا کم سے کم مسواک لے کر کے آئیں گے. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا مسواک رکھتے ہیں نا وہ بڑا ہوتا ہے تو جیب میں سے گر جاتا ہے 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد. تو بھائی آپ بڑے والا مسواک لو، اس کے بیچ میں سے 2 حصے کر دو، آپ اتنا مسواک کر لو. آپ ایک بلس نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم مسواک کر کے مسواک کی سنت پر تو عمل کرو. ان کو میں پوچھتا ہوں کہ وہ موبائل بھی گر جاتا ہے؟ بولے نہیں، وہ کہاں سے گرے گا، وہ تو 20-25 ہزار کا ہوتا ہے. گر تو مسواک ہی جاتا ہے جو 10-15 روپے 20 روپے کا ہوتا ہے. اس سے پتا چلا موبائل کی اہمیت زیادہ ہے، ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، اور مسواک کی اہمیت کم ہے، وہ ہر وقت ساتھ نہیں ہوتا. موبائل کا وزن نہیں لگتا، مسواک کا وزن لگتا ہے. ایسا لگتا ہے ایمان کمزور ہے. ہمارے استاد سے کسی نے کہا کہ حضرت کیا کریں مسجد میں رینگ بج جاتی ہے. کہا تھا نا قیامت کے قریب بعض مسجدوں میں بھی گانے بجیں گے، قیامت کی علامتوں میں سے. آج بج ہی رہے ہیں. کیسے کوئی تصور نہیں ہوتا تھا کہ کیسے بجیں گے. آج رینگ چالو رہ جاتی ہے اور رینگ ٹون بھی گانے کی رکھتے ہیں تاکہ وہ جو آدمی گانا سنتا ہے نا اس کو زندگی میں اتنا پتہ نہیں چلتا ہے، چونکہ وہ اوپر سے اٹیک نہیں کرتا، وہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور ایسا نفاق پیدا کرتا ہے کہ عام طور پہ موت کی حالت میں وہ بغیر ایمان کے چلا جاتا ہے. جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے، یہ گانا دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں کار میں بائک میں گانے سنتے ہیں، ٹکر لگتی ہے شاید فوراً جہنم رسید ہو جاتے ہوں گے. اور کتنے لوگ تو رنگ ٹون گانے کی رکھتے ہیں تاکہ 5-6 لوگ ہر وقت دن میں 10-15 مرتبہ سنا کریں، اور صرف میرے اپنے گناہ نہیں سب کے گناہ بھی مجھے ملا کریں. کتنے لوگوں کو فون کرتے ہیں تو فون ہٹا دینے کو دل کرتا ہے، گانے کی رنگ ٹون بج رہی ہوتی ہے. آپ نظم رکھ دیتے، گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، آپ کوئی نظم رکھ دیتے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ ایسی کوئی نظم رکھ دیتے پیاری. اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرے کو سجا لیجئے. آپ ایسی کوئی نظم رکھ دیتے کہ سامنے والا سنتا، مزے سے جھومتا، اور اس کو نصیحت بھی ملتی اور اس کو عبرت بھی ملتی. آج تو موبائل مسجدوں میں رینگ بجتی ہے، 8-10 لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی. ایک انسان مشکل سے اللہ کی طرف دل لگا رہا ہوتا ہے اور وہ گانے کی رنگ ٹون کی وجہ سے نظر ادھر ادھر ہو جاتی، دل ہٹ جاتا ہے، انسان کی توجہ اللہ کی طرف نہیں رہتی. ہمارے استاد سے کسی نے کہا کہ حضرت کیا کریں، یہ موبائل کی رنگ چالو رہ جاتی ہے. ہمارے استاد نے فرمایا کہ 1-8 دفعہ چالو رہ جاوے نا تو اس ڈبے کو صدقہ کر دے، قیامت تک دوبارہ چالو نہیں رہے گی. حضرت مفتی محمود صاحب باڈولی دامت برکاتہم کہنے لگے 1-8 دفعہ صدقہ کر دے. کہ چالو کیوں رہی؟ تو بولے دوبارہ مسجد کو دور سے دیکھتے ہی تجھے کرنٹ لگے گا کہ پہلے اس کو سائلنٹ کروں، اس کو فلائٹ موڈ کروں، یا اس کو آف کر دوں. بہت سے لوگ وائبریشن پہ رکھتے ہیں فون، اس سے بھی آزو بازو والوں کو تکلیف ہوتی ہے. نماز کوئی آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہو، نیکی کا کام کر رہا ہو، اللہ کو راضی کر رہا ہو، اس کو نظر کو اور اس کی توجہ کو اللہ کی طرف سے ہٹانا یہ بہت سنگین جرم ہے. ایک تو خود نیکی نہ کرنا اور چیز ہے، لیکن کوئی آدمی نیک کام کرتا ہو، نیکی کا کام کرتا ہو، دین کا کام کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، ذکر کرتا ہو، اس کو روکنا، اس کو ڈسٹرب کرنا، اس کو پریشان کرنا، یہ اتنا سنگین جرم ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. پورا مجمع ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، نیت کریں انشاءاللہ پابندی کے ساتھ مسواک کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. صرف سبزی نہیں آئے گی، گھر میں صرف گوشت نہیں آئے گا،
گھر میں صرف چائے پتی نہیں آئے گی، گھر میں صرف اے سی نہیں چلے گا، گھر میں صرف لائٹیں نہیں چلے گی، گھر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا بھی اجالا ہوگا۔ یہ ایک سنت سے شروع کرو۔ یاد رکھنا اس عاجز کی بات، ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے، اور ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے ایک گناہ کر لوں بعد میں نہیں کروں گا، وہ گناہ تو 4 دن میں کرتا تھا نا، ابھی کرے گا تو تو واپس 3.5 دن میں کرے گا۔ وہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، بات آتی نہیں ہے۔ گناہ کرتے 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 گناہ کی عادت میں اضافہ ہوتا ہے، اور گناہ تیزی سے کرنے کو جی چاہتا ہے۔ شیطان اپنا پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، اور وہ گناہ کرتے کرتے بندہ اللہ کی سرپرستی سے نکل جاتا ہے، پھر اللہ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک یہ مسواک کی سنت، اس کو لے کر کے جاؤ، انشاءاللہ ہم بھی کریں گے، فیملی بھی کرے گی، کوئی ایک دن طے کرو تاکہ یاد رہے کہ بھائی میں جمعہ کی نماز پڑھ کے ہے نا میں مسواک لینے جاؤں گا، اور سب کے لیے مسواک لے کے جاؤں گا۔ کیوں جمعہ کے بعد ہی؟ ضروری نہیں ہے، لیکن یاد رکھنے کے لیے جمعہ کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ جمعہ کے بعد مسواک لینے کے لیے گئے، سب کا مسواک لے لیا، اور تازہ مسواک لے لیا، اور ماشاءاللہ سب لوگ مسواک کر رہے ہیں۔ مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے؟ 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیت کریں انشاءاللہ ہم مسواک کا اہتمام کریں۔ سورت کے ایک بہت بڑے اللہ والے، ان کے ایک خادم تھے، 10 سال تک ان کے ساتھ رہے، کسی وجہ سے حضرت سے الگ ہو گئے، کچھ کام آ گیا، الگ ہو گئے، کوئی جو اپنی بات تھی وہی، جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میں نے ان کو پوچھا، یار حضرت کے ماشاءاللہ آپ نے خدمت کی ہے، کوئی خاص بات دیکھی؟ جو الگ ہو جاتے ہیں نا وہ برائیاں بیان کرنا شروع کرتے، جس کے سامنے اللہ نہ ہو، آخرت نہ ہو، موت نہ ہو، وہ اپنا غصہ نکالتے۔ غصہ نہیں نکالنا، صبر کرنا ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جیت کس کی ہے؟ صبر کرنے والوں کی۔ خوشخبری کس کے لیے؟ وبشر الصابرین۔ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ واللہ یحب الصابرین۔ میں نے پوچھا حضرت کے اندر کیا خاص بات دیکھی؟ مجھے کہنے لگے مولانا 10 سال ساتھ میں رہا، یہ 10 سال میں ان کو میں نے کبھی بھی بغیر مسواک کے وضو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 10 سال میں، نہ رات میں نہ دن میں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت کے پاس مسواک نہیں تھا تو میرا مسواک لے کر بھی مسواک کر لیا کہ مجھے مسواک کی سنت نہیں چھوڑنی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس وقت احساس ہوا کہ یہ اللہ والے کیسے بنتے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لیتے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ مسواک کی سنت کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج 23ویں رات ہے، اس کو معمولی مت سمجھنا۔ امید ہے اس مسواک کی وجہ سے، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت سنواریں گے، اور انشاءاللہ موت کے وقت کلمہ دیں گے، اور یہ طاق رات میں ہمارا بیٹھنا سننا جمع ہونا وصول ہو جائے گا، اور سنت کا نور ہوتا ہے، اس نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تیسری چیز جس سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، نظر کی حفاظت کرنا۔ جب کوئی نامحرم سامنے آ جائے، نظر کی حفاظت کر لینا، اسے نہ دیکھنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے۔ ایمان کا مزہ، جیسے پھل فروٹ کی حلاوت ہوتی ہے، ڈرائی فروٹ کی حلاوت ہوتی ہے، آئس کریم کی حلاوت ہوتی ہے، مختلف قسم کے کھانوں کی حلاوت ہوتی ہے، مختلف قسم کی خوشبو کی ایک حلاوت ہوتی ہے۔ یوں فرمایا جو اپنی نظر کی حفاظت کرے گا اللہ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے، اور اس حلاوت کو وہ محسوس کرے گا، اور یہ حلاوت جب دل میں جاتی ہے اور بندہ اس کو محسوس کر لیتا ہے اور اپنی نظر کو جھکانا شروع کر دیتا ہے، موت کے وقت بڑی شان سے وہ دنیا سے جائے۔ یوں لکھا ہے جو بد نظری کرتا رہے گا موت کے وقت کلمہ ملنا مشکل ہو جائے گا، اور جو نظر کی حفاظت کرتا رہے گا انشاءاللہ وہ خدا کے عاشقوں میں اس کا شمار ہوگا۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج کے دور میں اللہ کا ولی بننا ہو بہت آسان عمل ہے نظر کی حفاظت۔
حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ کی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حج میں جا رہے ہیں، 3 لوگ مل کے حج کا سفر ہے۔ اب سفر کرتے 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 مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ ہے ابوا، جہاں پہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آرام فرما رہی ہے۔ وہاں پر وہ پہنچے ابوا میں، اب دیکھا کہ کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا، کھانے کی چیزیں بھی ختم ہو گئی، سفر لمبا ہے اور ابھی آگے قریبی راستے میں کچھ ملنا مشکل ہے، کیا کریں؟ یوں کہا کہ 2 ساتھیوں نے کہا حضرت آپ خیمے میں آرام کریں، خیمہ بھی لگا ہوا ہے، ہم جاتے ہیں بازار میں کچھ سامان لے آتے ہیں تاکہ ہمیں راستے میں آگے کے راستے میں سہولت ہو، ہمیں کھانا وغیرہ اطمینان سے اور اچھی طریقے پر ہمیں مل جائیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے کام کیجئے، میں خیمے میں آرام کرتا ہوں، آپ جائیے اور کھانا وغیرہ کا انتظام کیجئے۔ حضرت فرماتے میں ابھی خیمے میں آرام کر رہا تھا، اتنے میں ایک لڑکی، ایک عورت بکریاں چراتے چراتے خیمے کے قریب آئی اور اس نے دیکھا کہ خیمہ ہے، ایک نوجوان آدمی ہے، تو اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ اس نے کہا مجھے کچھ دو، حضرت نے کھانا دیا، اس نے کہا یہ نہیں چاہیے، اس نے گناہ کی دعوت دی۔ حضرت نے فرمایا کہ یار یہ شیطان یہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، میں حج کے سفر میں جا رہا ہوں، اللہ کا ڈر ہے مجھے۔ حضرت تو رونے لگ گئے، بہت روئے حضرت۔ تو حضرت کو روتا دیکھ کے، اس نے تو کسی کو ایسا دیکھا نہیں تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مستورات نے بھی رونا شروع کر دیا، روتے روتے وہ شرما کے باہر چلی گئی۔ اور حضرت اتنا روئے کہ یار اتنا مبارک سفر ہے، حج کا سفر ہے، ساتھی لوگ ساتھ تھے جب تو کوئی نہیں آیا، ابھی ساتھی لوگ گئے اور میں اکیلا ہوں اور فوراً امتحان کا وقت آ گیا، یہ شیطان کم بخت ساتھ لگا ہوا ہے جو مجھے اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، میری دوستی کو اللہ سے توڑنا چاہتا ہے۔ حضرت روتے روتے اسی حال میں سو گئے۔ سوئے تو زیارت ہوئی خواب میں سیدنا حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اب زیارت نصیب ہوئی تو وہی تذکرہ چل رہا تھا، تو سلیمان دانانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یوسف علیہ السلام آپ کتنے خوش نصیب ہے، زلیخا نے آپ کو جب گناہ کی دعوت دی تھی تو آپ نے کہا تھا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو میں نے کہا تھا نا وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، چونکہ میں اللہ کا نبی تھا، میرے ساتھ اللہ کی مدد تھی، لیکن سلیمان ابھی جو تو نے گناہ سے بچایا نا یہ بہت بڑی بات تھی، تو نے ایک ولی ہو کے وہ کام کیا ہے جو وقت کا نبی کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، فوراً نقد انعام ملا، یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ ایک نوجوان ساتھی مجھے نوساری میں ملا، مولانا میں نے پیر ذوالفقار صاحب کا ایک بیان سنا۔ کیا سنا؟ پیر صاحب نے کہا کہ میں نے نظر کی حفاظت بہت پابندی سے شروع کر دی، تو جب میں 30 سال کے قریب کا تھا اس وقت مجھے 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ پیارے نبی کی زیارت ہو گئی تھی، نظر کی حفاظت پہ۔ بہت کچھ ملتا ہے نظر کی حفاظت پہ، اور آخرت برباد ہو جاتی ہے بد نظری پہ۔ اکثر لوگ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں بد نظری کی وجہ سے۔ میں نے کہا پھر بس میں نے بھی شروع کر دی، اور ابھی کچھ دن پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام بچے تھے نا گناہوں سے۔ اللہ اکبر، نوجوان آدمی کہہ رہا، مجھے اس کے بازو میں نماز پڑھنے کا موقع ملا تو اس نے ظہر کی سنت 10 منٹ میں پڑھی، پتہ نہیں بہت لمبا رکوع، بہت لمبا سجدہ۔ پہلے تو مجھے ایسا لگا یہ صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے، بعد میں نے اس کو دیکھا 10 مرتبہ 15 مرتبہ کہ یہ تو ہر نماز ہی ایسی پڑھتا ہے، 7 دفعہ سبحان ربی العظیم۔ اس کو میں نے پوچھا کہ بھائی تو بہت لمبے سجدے کرتا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولانا میں سجدے میں جاتا ہوں نا میرا سر اٹھانے کو جی نہیں کرتا ہے، بہت مزہ آتی ہے بولے نماز میں۔ نظر کی حفاظت کری تو دل نورانی ہو گیا، نماز میں مزہ آ گئی۔ ہمیں تو نہیں آ رہی ہے نماز میں مزہ، کیوں؟ نماز میں مزہ نہیں ہے، نماز میں مزہ ہے، ہم روحانی بیمار ہیں۔ ایک آدمی نے شکر کھائی، بولتا ہے شکر میں مزہ نہیں ہے۔ او بھائی تجھے بخار ہے، تو تیرا علاج کر، تیرا بخار اترے گا نا، تیری زبان کڑوی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو تجھے شکر کا مزہ آ جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے شکر میں مزہ نہیں ہے، شکر تو میٹھی ہے، تیری بیماری کا قصور ہے، تیری زبان کڑوی ہوئی ہے، اللہ سے دعا کر اور تو اس کا علاج کر، انشاءاللہ شکر کا مزہ آئے گا، ہر میٹھی چیز کا مزہ آئے گا، ہر ذائقے کی تجھے لذت آئے گی۔ یہی حال ہے ہمارا،
نماز میں، قرآن میں، ذکر میں، اللہ کی محبت میں مزہ نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ ہم روحانی بیمار ہیں، ہماری روح کڑوی ہو چکی ہے. کیا کریں؟ کہا بس دل صاف کر لو، کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر ان کے معمولات کی پابندی کر لو، اپنے گھروں میں دینی ماحول کو قائم کر لو اور نیک بن جاؤ اور اللہ کی طرف آ جاؤ اور اللہ کو بتاؤ اللہ میں اور میری فیملی، ہم لوگ سب آپ کے اور آپ کے نبی کے دیوانے ہو چکے ہیں، اب انشاءاللہ گھر میں سنتی ماحول قائم ہوگا انشاءاللہ. اب شوہر بھی نیک ہے، بیوی بھی نیک ہے، سب اللہ کی نعمتوں میں ہیں، سب بہاروں میں ہیں. تو نظر کی حفاظت کرنے پر موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ میں تھا، کسی کام سے گھر والے بازار جا رہے تھے. مجھے میری امی نے کہا کہ ہمیں ضروری کام ہے، تجھے تو نہیں ہے نا، تجھے بھی کوئی چیز لینی ہے؟ میں نے بولا نہیں. تو حرم شریف چلا جا، تو کیوں آ رہا ہے؟ دو آدمی کیوں اپنا وقت ضائع کریں، ہم لے لیتے ہیں جو ضرورت کی چیز ہے. تو میں حرم شریف جا رہا تھا، میں نے کہا اللہ بازار جانے کا جی تو میرا بھی کر رہا تھا، اب میں تھوڑی سی قربانی دے کے حرم شریف جا رہا ہوں، آپ مجھے اس کا انعام یہ دیجئے کہ آپ کے کسی ولی سے میری ملاقات کرا دیجئے. اس کو دیکھ کے میں دیکھوں تو صحیح آپ کے عاشق کیسے ہوتے ہیں، آپ کے ولی لوگ کیسے ہوتے ہیں. ابھی تو 2-4 قدم آگے چلا تھا کہ ایک مجمع دیکھا میں نے، سارے ماشاءاللہ اسلامی لباس میں اور شریعت اور سنت کے مطابق. اور حضرت کو دیکھا تو نہیں پہچانا، رومال ویل چیئر پہ تھے اور رومال ایسے یہاں تک ڈالا ہوا تھا، یہاں تک رومال وائٹ کلر کا، اور ایسے نیچے دیکھ رہے تھے، چہرہ نہیں دکھ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ پیر ذوالفقار صاحب ہے. رومال کیوں ڈالا ہوا ہے؟ کہیں بد نظری نہ ہو جائے اس کے لیے. ہاں وہ بات سمجھ میں آئی، کتنا بچتے ہوں گے، نظر کی کیسی حفاظت کرتے ہو. ہم لوگ سب ایک دم قریب آگے جا کے سلام پڑھ رہے تھے، پیر صاحب ایک دم دور سے سلام کر رہے تھے. کسی نے پوچھا خادم کو یہ کیوں اتنی دور سے سلام عرض کرتے ہیں؟ پیر صاحب کہتے ہیں بہت گنہگار آدمی ہوں، شرم آتی ہے یہ منہ لے کے سرکار کے سامنے جاتے ہو، دور سے سلام عرض کر لیتا. جس کا تعلق جتنا مضبوط ہوتا ہے نا، اتنا ہی اس کے دل میں ایک رعب بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے اس کو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں. کیوں؟ اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھے. جتنا بڑا اللہ والا ہوگا اتنا ہی بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اور اتنا ہی بڑا اس کے پاس تقویٰ بھی ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بھی نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ مجلس میں ایک بات عرض کی تھی کہ ایک قبر کھودنے والے سے میری ملاقات ہوئی ہے، کچھ باتیں ہوئی ہے وہ بھی عرض کر دوں. اس کے ساتھ کیا باتیں ہوئی؟ سب سے پہلی بات جو آپ کو سنائی تھی، اس نے کہا کہ مولانا، میں نے پوچھا آپ قبر کھودتے کتنا وقت لگتا ہے؟ اس نے بولا 3.5 گھنٹے لگتے ہیں. ایک آدمی کھود لیتا ہے؟ بولے نا مولانا 2 آدمی کی ضرورت پڑتی ہے. ایک آدمی اندر ہو تو اندر سے مٹی کیسے باہر نکالے گا؟ 2 آدمی کم سے کم چاہیے. کتنا وقت لگتا ہے؟ بولے 3.5 گھنٹے لگتے ہیں. کچھ قبر ایسی ہوتی ہے اس میں 6 گھنٹے لگتے ہیں. کچھ قبر پتھریلی ہوتی ہے اس میں تو کئی دن لگ جاتے ہیں، وہ پہلے سے کھودنی پڑتی ہے. میں نے بولا کہ یہ قبر کھودنے میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ بولے جو 3.5 گھنٹے میں کھودتی ہے اس پہ 2,000 روپے، اور جو تھوڑا زیادہ وقت لگتا ہے اس میں 4,000 روپے، اور جو پتھریلی زمین ہے اس میں 6-7 ہزار روپے پہلے سے کھود کے رکھنی پڑتی ہے. کیسی قبر ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. میں نے کہا اچھا، آپ کو کوئی خوف نہیں لگتا؟ خوف مولانا کبھی کبھار تو اتنے تھک جاتے ہیں کہ وہ قبر کی جو مٹی باہر نکلتی ہے نا اسی پہ سو جاتے ہیں. ہلکا سا خوف لگتا ہے. بولے وہ موبائل میں قرآن شروع کیا اور سو گئے کہ جو ہونا ہو دیکھا جائے گا. پھر اٹھتے ہی بولے قبر دکھتی ہے، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. بولے قبر کھودتے کھودتے کوئی خاص بات دیکھی؟ بولے ہاں، ہمارے وہاں نا ایک 3-4 قبر تھی، اس کے قریب سے مولانا ایسی خوشبو آوے، ایسی خوشبو آوے، ایسی خوشبو. میں بار بار وہ قبر کے قریب جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے آ رہی ہے. 4-5 قبریں تھیں، کوئی ایک قبر سے آ رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آپ نے نہ کبھی کوئی طرح کی دکان میں دیکھی ہوگی، نہ اس کے بارے میں کبھی سنا ہوگا، اور شاید آپ 10 لاکھ روپے تولا اتنا لے لو تو بھی ایسی خوشبو نہیں آئے گی. ایسی خوشبو آوے.
بولے آپ ہمارے علاقے میں آتے ہو سفر پہ؟ میں نے بولا میں آؤں گا، مجھے بھی لے جانا۔ بولے پھر اس کے آگے کی بات تو سنو۔ وہ 2-4 لوگوں کو میں نے بتایا نا تو اب خوشبو آنا بند ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی شرک کرے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ اس کو بھی چومنا شروع کر دیں۔ لوگ خوشبو کو پہچانتے، خوشبو دینے والے کو نہیں جانتے۔ لوگ رزق کو جانتے، رزق دینے والے کو نہیں جانتے۔ اس نے کہا مولانا سارے سوال آپ ہی پوچھے جا رہے ہو، مجھے بھی تو کچھ پوچھنے دو۔ میں نے بولا جی پوچھئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ خوشبو کیوں بند ہو گئی؟ میں نے کہا میں راجستھان کے سفر پہ تھا، ایک مؤذن صاحب آئے، کہا میرے ابا اذان دیتے تھے، رات کو 3:30 بجے تہجد پڑھتے تھے، میں بھی اذان دیتا تھا، اور رات میں 3:30 بجے کوئی اٹھا دیتا تھا، اٹھ اللہ کے عاشقوں کے اٹھنے کا وقت ہے۔ ایک لمبی مدت تک میں نے بھی تہجد پڑھی۔ مولانا 2017 میں ایک آدمی کو میں نے تہجد کے بارے میں سمجھایا کہ ایک تہجد پڑھنی چاہیے، تہجد کی بہت فضیلت ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، آخر میں نے اس کو یوں کہا کہ الحمدللہ میں بھی پڑھتا ہوں، تو بھی پڑھ۔ بس اتنا جملہ کہنا تھا۔ 2017 سے 24 ہو گئی، تہجد کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اب کوئی اٹھا بھی نہیں رہا ہے رات میں مجھے۔ ہمیں تو کہا نیکیاں کر کے چھپاؤ، نیکی کر دریا میں ڈال، بدی ہو جائے جیب میں رکھ۔ سمندر سے جا رہے ہیں، 10 روپے کا سکہ گرا ہے، کوئی اس کو یاد رکھتا ہے؟ لینے جاتا ہے سمندر میں اندر، 10 روپے گرے، او بھائی بھول جا، اب گر گئے تو۔ اللہ والے فرماتے ہیں نیکیاں کر کے بھول جا، آخرت میں لیں گے۔ ابھی سب یہاں ہی لے لے گا تو آخرت میں کیا لے گا؟ میں نے ایک آدمی کے پاس 100 روپے رکھوائے اور لے لیے، کچھ بچا؟ بہت سے لوگ کچھ بات کرتے ہیں، فضائل گشت کیا، درمیانی بات کی، آخری بات کی، جمعہ میں بات کیا، رات میں بات کیا، پھر پوچھتے بیان کیسا رہا؟ حضرت نے فرمایا گیا، اس نے کہہ دیا بہت اچھا رہا، تو اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے، گیا اس کا ثواب، اب کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ریاکاری پسند نہیں ہے، ملاوٹ پسند نہیں ہے۔ 3 دن کی جماعت گئی ایک گاؤں میں اور سارا سامان لے لیا، اور اخیر میں بات میں اتنا کہہ دیا کہ مسجد میں جماعتیں آنا، اور مقصد یہ تھا کہ یہ ریٹ کم کرے گا۔ صاف لکھا ہے کہ تیری جماعت کا ثواب چلا گیا، یہ آدمی کی جو لینے گیا تھا اس کی، تو نے تو اس کا بدلہ لے لیا۔ بدلہ لینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، سارا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور پلڑے میں جو چیز تلے گی نا وہ نیت تلے گی، انسان کی اندر کی نیت تلے گی، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے تھے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا گزری؟ کہا اللہ نے معاف کر دیا۔ کون سی ادا پسند آئی؟ کہا میں نے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا نام تو بڑا سنا تھا، لیکن میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، تو میرے دوست کے ساتھ کھڑا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ تو پوچھتا تھا نا بایزید کون ہے، بایزید کون ہے، دیکھو بایزید بستامی جا رہے ہیں۔ تو میں ایک دم ان کی طرف متوجہ ہوا اور محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا کہ ایک اللہ کا عاشق جا رہا ہے، یعنی میں تو نہ بن سکا، کم سے کم اللہ کے عاشق کو تو دیکھوں، گناہوں سے بچنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ میرا انتقال ہوا، اللہ نے فرمایا وہ اس دن جو تو نے میرے بایزید پر، میرے محبوب بایزید پر جو محبت کی نظر ڈالی تھی نا، آج ہم بھی آپ پر محبت کی نظر ڈالتے ہیں، معاف کر دیں۔ اتنے اونچے درجے کے شخص بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت اونچے درجے کا تقوی۔ فرماتے ایک مرتبہ میں نے سورہ طٰہٰ پڑھی، سو گیا تو خواب دیکھا، سونے کے پانی سے سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی ہے، میں نے کہا الحمدللہ قبول ہو گئی، میرا سورہ طٰہٰ پڑھنا قبول ہو گیا۔ خواب میں ہی صفحے پلٹے تو بیچ کا کچھ حصہ غائب تھا، خواب میں ہی خیال آیا کہ میں نے تو پوری پڑھی تھی، یہ کہاں چلا گیا بیچ کا حصہ؟ خواب میں ہی کسی کہنے والے نے کہا کہ بایزید تو نے سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع تو اللہ کے لیے کی تھی، لیکن یہ بیچ کا وہ حصہ غائب ہے، جب تو ان آیتوں پر پہنچا تھا، یاد رکھ ایک شخص کا تیرے قریب سے گزر ہوا تھا، تیرے دل میں خیال آیا تھا یہ آدمی سن کے کہے گا کہ بایزید کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور جتنی دیر تک آپ کے دل میں یہ خیال تھا اتنے حصے کے ثواب سے اللہ نے محروم کر دیا۔ ملاوٹ پسند نہیں، ہمیں دودھ میں ملاوٹ پسند نہیں، شہد میں ملاوٹ پسند نہیں، گھی میں ملاوٹ پسند نہیں، کھانوں میں ملاوٹ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اعمال میں ملاوٹ پسند ہے، پیور عمل، اور صرف اللہ کے لیے عمل۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نیکی کرنی ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں کہنا کہ میں بھی عمل کرتا ہوں، یعنی میں اللہ والا ہوں، میں پہنچا ہوا ہوں، میں گنہگار نہیں ہوں، تو میری قدر کر، میں بھی کرتا ہوں تو بھی کر. نہیں، فوراً محرومی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. ایک شخص بار بار مجھے فون کر رہا تھا، آپ سے ملنا ہے، آپ سے ملنا ہے، آپ سے ملنا ہے، اسی رمضان میں. میں نے کہا دیکھ، نوساری کی ایک مسجد ہے، وہاں میں مغرب سے عشاء ہوتا ہوں رمضان میں. 7 دن ہوئے، ایک بھی دن بیٹھ نہیں پایا ہوں مغرب سے عشاء. سمجھ گیا اللہ ناراض ہو گئے. کیا ضرورت تھی مغرب سے عشاء تک کہنے کی؟ یہ کہہ دیتے مغرب کے بعد یہاں ملاقات ہوگی. میں نے کہا اللہ جی مجھے معاف کیجیے، 7 دن سے نہیں بیٹھ پایا ہوں. میرے خود کا اپنا میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں کے ساتھ. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ کچھ بتاوے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے. یہ تو شکر ہے کہ ان گندگیوں کے ساتھ ہماری نمازوں کو وہ قبول کرتا ہے. ہماری حیثیت ایک بھنگی سے زیادہ کی نہیں ہے. کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کتنے بھی اس کے خادم ہو، اپنی گندگی انسان خود صاف کرتا ہے. ہر انسان کو بھنگی بنا دیا ہے کہ دیکھ تیرے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے، اور تو خود بھنگی ہے. اور بھنگی لوگ کبھی بڑی بات نہیں کیا کرتے. اللہ کرے کہ ہم یہ سمجھ کے بھی اپنے آپ کو چھوٹا آدمی سمجھے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. اللہ والے بہت کچھ ہوتے ہوئے یوں سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، اور ہم کچھ نہیں ہوتے ہوئے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم تو کچھ ہے. جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی، اس کو نہ دعا لگی، اس کو نہ دوا لگی. اللہ والے انا والے نہیں ہوتے، اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے. اللہ والے میں والے نہیں ہوتے. وہ تو اللہ ہی نہیں کیا، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے. ہم کچھ نہیں ہے، ہم سے کچھ نہیں ہوتا. ایک سانس کے محتاج ہے. ہم کس چیز پہ اترا ہے؟ پہلا غسل بھی کسی اور نے دیا تھا، آخری غسل بھی کوئی اور دے گا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا. میں نے اس سے کہا قبر کھودنے کا کوئی دوسرا واقعہ سناؤ. اس نے کہا کہ مولانا ایک شخص تھے، بڑے شو روم کے مالک تھے، ان کی دکان بڑی اچھی چلتی تھی. میں ان کے پاس دکان پہ بھی جاتا تھا، ان سے ملتا تھا، بات چیت کرتا تھا، بیٹھتا تھا. میں نے کہا وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کا قرآن پڑھتے تھے. ایک طرف دکان چل رہی ہے، کسٹمر ہے، گراہک ہے، مال بک رہا ہے، دنیا ٹس سے مس ہو جائے، یہ قرآن پڑھتے رہتے تھے. کسی نہ کے پیسے دیے کہ اتنے کا دیا، بسم اللہ رکھ دیا، قرآن پڑھ رہے. اور کیا کرتے تھے؟ کئی غریبوں کے مکان ان کی برکت سے چلتے تھے. غریبوں کی بہت خدمت کرتے تھے. صرف کمانا ہی نہیں جانتے تھے، اللہ کے نام پہ دینا بھی جانتے تھے. جو دے گا اللہ اس کو بہت زیادہ دے گا. وہ تیسرا کام یہ کرتے تھے کہ یوں فرمایا تقریباً کہ ہر جمعہ کو صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے. یہ 3 چیز تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا. پھر ان کا انتقال ہو گیا، ان کو دفن کر دیا، کئی سال ہو گئے. پھر ان کی قبر کو جب کھولا نا مولانا، تو ایک دم صحیح سالم، جیسا ان کو دفنایا تھا ویسا. کفن کے اوپر ایک مٹی نہیں. ان کو دیکھ کے مجھے بڑا تعجب ہوا، اور ان کی زندگی مجھے یاد آئی. اللہ اکبر، کہ میرے سامنے ان کے تجارت نے، ان کے کاروبار نے، ان کے پیسوں نے، اور ان کی نعمتوں نے، اور ان کی مالداری نے ان کو آخرت کو بھولنے نہیں دیا تھا. قرآن والے تو ویسے بھی اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں. قرآن والے، اللہ کرے کہ میں اور آپ قرآن والے ہو جائیں. یوں فرمایا کہ قرآن کریم یہ ہمارا ایسا سچا دوست ہے
جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا۔ قرآن کریم ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک کے پہنچا کر کے رہے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن شریف پڑھنے کا ایک شوق لگا ہے، عادت لگی ہے، اس کو کنٹینیو کر لینا، ورنہ عید اور دوسرے دن نہیں پڑھا نا، شیطان پھر 11 مہینے نہیں پڑھنے دے گا۔ کوئی ایک طے کر لینا کہ مجھے پڑھنا ہے۔ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، کہنے لگے مولانا میں نے 4 سے 5 کا وقت اللہ کو دے دیا ہے، نہ کسی کا فون اٹھاتا ہوں، نہ کسی سے بات کرتا ہوں، اور نہ فیملی کا وقت، نہ پیشنٹ کا وقت، 4 سے 5 کا وقت اللہ کا۔ بڑا آدمی، مشغول آدمی، ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہے۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہو؟ کہ سارا سال 4 سے 5 میں 2 پارے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ ہمارا کھانے کا وقت ہے اس لیے ہمارا کھانا ہوتا ہے، سونے کا وقت ہے اس لیے ہمارا سونا ہوتا ہے، کاروبار پہ جانے کا وقت ہے اس لیے ہمارا کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، چائے کا وقت ہے اس لیے ہمارا چائے پینا ہوتا ہے، دوستوں کا وقت ہے اس لیے ہمارا دوستوں سے ملنا ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز کا وقت ہے اس لیے الحمدللہ ہمارا نماز پڑھنا ہوتا ہے، لیکن ہم قرآن کا وقت طے نہیں کرتے، اس لیے بعد میں کر کے شیطان بھلا دیتا ہے۔ ایک وقت طے کرو، جیسے انہوں نے طے کیا نا کہ مجھے 4 سے 5 میں نے اللہ کو وقت دے۔ ابھی میں بارباڈوس گیا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، عجیب یار، اللہ اکبر، کیا نورانیت تھی۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، جہاں ایسا بے حیائی کا ماحول باہر ہو اور وہاں ایسا آدمی اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہو۔ پتہ چلا کہ کئی سال ہو گئے، یہ نوجوان بزرگ ہیں، انہوں نے عصر سے عشاء کا وقت اللہ کو دے دیا ہے، عصر سے عشاء کا وقت اللہ کو دے دیا ہے۔ ان کی بھی زندگیاں گزر رہی ہے، اور میں نے صبح سے رات تک کا وقت ہم نے دکان کو دے دیا ہے، ہماری بھی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ زندگی تو گزر جاتی ہے، نیکی میں، برائی میں، اچھائی میں۔ تو نیت کرو انشاءاللہ کوئی وقت طے کریں گے انشاءاللہ کہ ظہر کے بعد 1 پارہ پڑھنا ہے یا عصر کے بعد 1 پارہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا کہ کوئی عجیب واقعہ جو آپ نے قبرستان میں دیکھا ہو، تو بولے مولانا میں نے آپ کو سنایا نا، ایسا ہوا ایک مرتبہ 1 بجے رات کو فون آیا اور مجھے کہا کہ بھائی آپ کو ایک شخص کو غسل دینا ہے۔ 7 لوگ آئے، ایک بھی غسل نہیں دے پایا، آپ آئیے اور غسل دے دیجئے۔ میں تھوڑا ہمت والا تھا، میں ڈرتا نہیں تھا، گھبراتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی تھی کہ مرنا ہی ہے تو کیا ڈرنا۔ ایک ساتھی کو لے کر کے گیا، سناٹا، وہ کمرے میں کوئی نہیں، اس کے امی ابا بھی نہیں، جوان جیسا آدمی۔ میں گیا اندر کمرے میں، جیسے ہی کمرے میں اندر گئے اتنی خطرناک بدبو آئی۔ وہ میرا دوست تو جانے لگا، اب رات میں 1 بجے میرا کون ساتھ دے گا؟ سنت کے مطابق غسل کرانا ہے، کوئی پانی ڈالنے والا بھی تو ہو، کوئی بتانے والا بھی تو۔ اس کو پکڑا، رک، ساتھ دے میرا۔ مولانا لائف کا عجیب و غریب واقعہ، ابھی غسل دینا شروع کیا تو اس کی گردن کے پاس سے کیڑے نکلنا شروع ہوئے، اور کیڑے نکلے، اب کوئی نہیں ہے، اب کیڑے نکلے وہ تو ٹھیک ہے، تو بھی میں نے ہمت رکھی۔ کیڑے نکل کے اچھلنے لگے، ہوا میں اڑتے نا ایسے، ہوا میں اچھلنے لگے، اب گر رہے، ڈر لگ رہی ہے کہیں ہاتھ پہ نہ آ جائے۔ اس کے ابا کو بلایا، کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بولے ایک اسپرے ہے وہ مارو نا کیڑے کا، شاید اس سے رک جائے کیڑے۔ مولانا کیا کرے، مجبوری تھی، وہ آدمی منع کر رہا تھا میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ میں نے کہا بیٹا تو رک، اس کے یہاں گردن پہ اسپرے مارا، کیڑے تو نکل ہی رہے تھے لیکن اب اچھلنا بند ہو گئے کیڑے، وہ اسپرے کی وجہ سے۔ بہت مشکل سے اس کو غسل دیا، ایسی خطرناک بدبو آ رہی تھی۔ ان کے ابو کو پوچھا کہ ان کو دفن کب کرنا ہے؟ صبح 8 بجے۔ میں نے کہا یاد رکھنا کوئی آدمی نہیں آئے گا ان کی دفن گیری میں، بدبو اتنی خطرناک، کوئی نہیں آئے گا۔ رات کو 2 بجے مشورہ کر کے کچھ آدمیوں نے نماز پڑھ کے فوراً ان کو دفنا دی۔ اب گھر کیسے جاوے، بدبو تو وہ کپڑے کے اندر پھیل گئی۔ ہم نے باہر کپڑے لیے، غسل کیا، کپڑے چینج کیے، وہ کپڑے کو ایک طرف رکھ دیا، ہم لوگ دونوں آدمی غسل کر کے اپنے گھر پہ گئے، ورنہ ہم کو گھر والے اپنے گھر پہ نہیں رکھتے۔ اس وقت میں نے اس نوجوان کو کہا، نوجوان ایک آدمی کو، کہ دیکھ دنیا میں، بولے ان کا رعب تھا، دنیا میں ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزر رہی تھی، کہ دیکھ لوگ بہت ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارتے ہیں نا، مرنے کے وقت کیا ہوتا ہے دیکھ۔
اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ابھی دنیا میں ہے. قبر میں کیا ہوتا ہوگا؟ کون دیکھنے جاتا ہے قبر میں کیا ہوتا ہے؟ قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے. ہمارے بچوں کو مرنا ہے, ہماری بچیوں کو مرنا ہے, ہماری فیملی کو مرنا ہے, ہمارے امی ابو کو جانا ہے دنیا سے. ہم میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا. ہر ایک کو اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے, جواب دینا ہے. صرف اپنی نہیں, سب کی فکر کی جائے. سارے ہی ہم لوگ چینج ہو جائیں, سارے ہی ہم لوگ نیک ہو جائیں, سارے ہی ہم لوگ اللہ کے دیوانے ہو جائیں. جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا, اللہ اس کا ہو جاتا ہے. نیک بندے کے ساتھ اللہ کی عجیب اور غریب مدد ہوتی ہے, اور نیکی کے ساتھ اللہ کی محبت میں ایسا مزہ آتا ہے کہ انسان کا اللہ کے قریب ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے. گناہ کے ساتھ اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. نیکی کے راستے میں سکھ ہی سکھ, اور گناہ کے راستے میں دکھ ہی دکھ. 100 مالے کی بلڈنگ ہو, لفٹ سے اوپر جانا ہو, تیز اور فاسٹ لفٹ ہو, 100واں فلور دباؤ اور ایک دم سے آپ کو اوپر لے جائے گی. آپ 100ویں فلور پہ پہنچ جاؤ گے, باری کھولو گے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگے گی, اور اطمینان سے اور آسانی سے اور عافیت سے ماشاءاللہ آپ اوپر پہنچ گئے, پتہ ہی نہیں چلا. ایک تو یہ اوپر جانے کا طریقہ ہے. ایک تو وہ طریقہ ہے کہ ایک رسی لٹکی ہوئی ہے, رسہ, اور یوں کہا جا رہا ہے کہ اس کو پکڑ کے آپ 100ویں مالے پہ جاؤ. اب انسان نیچے دیکھ رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, پکڑ کے اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے. کتنا ہارڈ ہے, کتنا مشکل ہے, پہنچ ہی نہیں سکتا, اور قریب ہے کہ گر جائے, گرے تو مر جائے. لفٹ میں جانا وہ نیکیوں کا راستہ ہے, اور یہ رسہ پکڑ کے جانا یہ گناہوں بھرا راستہ ہے. کبھی گناہ کیے, کبھی نیکی کی, کبھی گناہ کیے, کبھی نیکی کی. اس کے لیے اللہ تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مولانا کیا کرے, بچنا چاہتے ہیں, بچ جاؤ. کیسے بچے؟ ہر فرض نماز کے بعد دعا کرو. امریکہ سے ایک آدمی کا فون آیا, گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں, کیا کروں, نہیں بچ پا رہا ہوں. مجھے پتا تھا فرض نماز کے بعد کی دعائیں قبول ہوتی ہے, سب کے سامنے ہے. میں نے کہا فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہو؟ بولے نہیں. 2 منٹ رٹ لگاؤ نا. دنیا مانگنے والوں کو اللہ دنیا دے دیتا ہے, تم گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگیں گے, اللہ نہیں دے گا. سچی طلب تو بتاؤ. خدا بچنا چاہتا ہوں, آپ بچا لیجیے, اللہ آپ بچا لیجیے. جوان ہو, جوانی آپ پہ فدا کرنا چاہتا ہوں. آنکھیں قابو میں نہیں ہیں, اور آپ بچانے پر آئے تو دنیا مل کے گناہ کروا نہیں سکتی. نفس و شیطان میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. مجھے آپ کی طاقت کا پتہ ہے, اور میں اس معاملے کو لے کے آپ کی عدالت میں آیا ہوں. یہ فائل لے کے آپ کے دربار میں حاضر ہوں, آپ گناہوں سے میری جان چھوڑا لیجیے. 2 مہینے کے بعد فون آتا ہے, مولانا 2 مہینے سے عمل کر رہا ہوں, میری توبہ نہیں ٹوٹی ہے. بہت زبردست آپ نے وظیفہ. میں نے کہا وظیفہ میں نے نہیں بتایا, وہ تو نے دعا کی نا, اس کی برکت ہے. باتیں تو ویسے بہت اچھی اچھی ہوتی ہے, زندگی تو عمل سے بنتی. تو ایک آدمی امریکہ جیسے ماحول میں رہ کر کے فرض نماز کے بعد سچے دل سے دعا کر کے اور اپنی طلب اللہ کو بتا کر کے اس کی گناہوں سے جان چھوڑ گئی. تو کیا انڈیا میں رہ کے ہوئے ہم دعا کریں گے اللہ ہماری جان نہیں چھوڑائے گا؟ سچی طلب. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی عادت لگ جاتی ہے, عادت ہو جاتی, تو کچھ صدقہ دو, اللہ یہ گناہ سے میری جان چھوڑا دو. رٹ لگاؤ. بیٹا آئی سی یو روم میں ہوتا ہے تو کیسی رٹ لگاتے ہیں, رات دن شفا دے دے اللہ, بہت عام مسئلہ ہے, بڑا مسئلہ ہے, اللہ اللہ اللہ, بچے کے بغیر میں جی نہیں سکتا, شفا دے دے. اس سے پتہ چلا کہ اس بچے کی اہمیت ہے. تو گناہوں سے بچنے کی, اللہ سے دوستی کی اہمیت ہوگی تو انسان رٹ لگائے گا, اللہ یہ گناہ نہیں چھوڑ, نہیں اللہ چھوڑا دے, میں 10 روپے صدقہ دیتا ہوں, میں 50 روپے صدقہ دیتا ہوں, فلاں غریب کو چاول دلا دیتا ہوں, سوتے ہوئے اللہ گناہ چھوڑا دے, صبح اٹھتے ہوئے اللہ گناہ چھوڑا دے. تو انشاءاللہ نیک لوگوں کی صحبت, تو انشاءاللہ وہ گناہ چھوٹ جائیں گے, اور گناہ چھوٹیں گے تو اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے. گناہ کے راستے میں دکھ ہی دکھ, اور نیکی کے راستے میں سکھ ہی سکھ. بہت سے لوگ گناہ کرتے کرتے اللہ کی سرپرستی سے اور اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتے ہیں, اور اللہ ان کو دنیا کے حوالے کر دیتا. یہ کیا چیز ہے اللہ کی سرپرستی؟ یہ کس کو ملتی ہے, اور کیسے لوگ نیک بنے تو اللہ کی مدد آئی؟ اس ٹاپک پر انشاءاللہ 25 رمضان کو جمعرات کے دن رات میں 11 بجے حافظ دی مسجد میں بات کریں گے انشاءاللہ. آج تو یہاں ہے,
کہاں بات کریں گے انشاءاللہ؟ حافظ جی مسجد میں انشاءاللہ 11 بجے. نیک لوگ کیسے اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج کی مجلس کو قبول فرمائے. اپنے اپنے وقت پر آج کی مجلس کی برکت سے ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے. کیا باتیں ہوئی آج کی مجلس میں؟ سب سے پہلی بات ہوئی ایمان کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، موت کے وقت کلمہ ملے گا. مسواک کا اہتمام کرنا، موت کے وقت کلمہ ملے گا. اور نمبر 3 کون بتائے؟ بد نظری سے بچنا. 3 کام ایسے ہیں اگر کوئی انسان اس سے بچے، مسواک کرے گا، ایمان کی نعمت پر شکریہ ادا کرے گا اور بد نظری سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت کلمے کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکائیے، اپنی توجہ کو اللہ کی طرف لے جائیے. ہماری توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف. اس جذبے کے ساتھ کہ آج کی مبارک رات ہے، 23ویں رات ہے، شب قدر بھی ہو سکتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، یہ طاق رات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مبارک راتوں میں خوب جم کر کے، جی بھر کر کے، دل کی حاضری سے اللہ ہمیں بھی ذکر کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. دیکھتے ہی دیکھتے پہلا عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، 21ویں رات آئی تھی وہ بھی چلی گئی، 23ویں رات بھی اب ختم ہونے کو ہے، رمضان بھی گزر جائے گا، یہ بہاریں بھی چلی جائے گی. بہت اچھی گھڑیاں ہیں، لمحات ہیں. اپنا جذبہ بتائیں، اپنی طلب بتائیں، خوب جم کے اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں. دل کی حاضری سے اللہ کے ذکر سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے. اور اس طرح جو ذکر کیا جاتا ہے یہ ایک مشق کے درجے میں کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ذاکرین میں شامل فرمائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھتے رہیں، توجہ اللہ کی طرف. بہت وزنی کلمہ ہے، قبر میں کام آئے گا، دنیا میں کام آئے گا. جو دل میں ہوتا ہے نا وہی موت کے وقت نکلتا ہے. کلمے کی کثرت کی ہوگی، موت کے وقت کلمہ نکلے گا زبان سے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، موت بھی اللہ ہی دیں گے. قبر کی تنہائیوں میں اللہ ہی کام آئیں گے. جب قبر کی پہلی رات آئے گی نا، اندھیرا چھا جائے گا نا، پاٹیے بچھا دیے جائیں گے، مٹی ڈال دی جائے گی. لوگ اپنی قبر، ہماری قبر پہ مٹی ڈال کے ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے. 20 منٹ کے بعد قبرستان کا گیٹ بند ہو جائے گا، سناٹا چھا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے. اس وقت کون کام آئے؟ او صورت والو، میرا کہنا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے. ذرا ان گھڑیوں کو یاد تو کرو جب کفن پہنا ہوگا، جب کون یاد آئے گا؟ بیوی بچے کام آئیں گے، یہ دکان زمین جائیداد کام آئے گی، یہ 2 احباب، یہ گاڑی، یہ موبائل، یہ بنگلے اور یہ دوستیاں، یہ کام آئے گی؟ یہ کرکٹر، یہ سیریل، یہ ہیرو کام آئیں گے؟ اللہ کام آئے گا. اگر اللہ ہی سے دوستی نہیں کی ہوگی تو آخرت برباد ہو جائے. قبر میں کون کام آئے گا؟
اللہ 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 اللہ، ایسے پڑھے جیسے اللہ سے بات کر رہے ہیں، قبر کو یاد کرتے ہوئے، آخرت کی منزلوں کو یاد کرتے ہوئے۔ اللہ آپ مل جائیے، میں آپ کو پکار رہا ہوں، پورا بدن کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اللہ آپ مل جائیے، میں آپ کو یاد کرتا ہوں، دل کی کیفیت اللہ اللہ۔ 23ویں رات ہے، اللہ 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 اللہ۔ مراقبہ کر لیجئے، دل سے اللہ کو یاد کر لیجئے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اپنے اللہ کی یاد میں بیٹھتے ہیں، محبت کی وجہ سے رونا آ جاتا، اللہ آپ کی محبت ہمیں کب ملے گی؟ گھنٹوں ڈاکٹروں کے پاس بیٹھے، ووٹنگ میں گھنٹوں کھڑے رہے، آج خوش نصیبی اللہ کے سامنے بیٹھے۔ اللہ بھی دیکھ کے خوش ہو رہے، میرے بندے کی کوئی چاہت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل بدل دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، گناہوں سے ہماری جان چھوڑا، گناہوں سے ہماری جان چھوڑا، نفس و شیطان سے ہمیں بچا۔ اللہ بہت گناہ کیے، اللہ بہت گناہ کیے، شرمندگی والے بہت کام کیے، درندگی والے بہت کام کیے، فرشتے شرما جائیں ایسے گناہ بہت کیے، تنہائیوں کو بہت ناپاک کیا، اقراری مجرم ہے، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں۔ اگر اس کی بدبو آپ ظاہر کر دے، کوئی ہمارے قریب کھڑا نہ رہے، بیٹا ہم کو ابا نہ کہے، بیوی ہمارے ساتھ رہنا پسند نہ کرے، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اقراری مجرم ہیں، گناہوں کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں اور خواب آپ کے ولی بندے کے دیکھ رہے ہیں۔ شیطان کو خوش کر کے آپ کو ولی بننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، اس میں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو خالص تیرے بننے کے لیے آئے، لیکن کچھ نہ کچھ گناہ کی عادت ایسی لگی ہے کہ 98% گناہ چھوڑ دیے پھر بھی اللہ نہیں مل رہا۔ اے اللہ، گناہوں کی عادت چھوڑا، گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا۔ اللہ، ابھی تو ایسا لگتا ہے جو زندگی کا رخ چل رہا ہے کہ شاید گناہ کرتے کرتے ہی چلے جائیں گے، موت تو کب آ جائے گی کچھ پتہ نہیں، سچی توبہ کی تو توفیق نہیں ہو رہی ہے۔
گناہ تو جاری ہے، گناہ گناہ گناہ، موقع ملتے ہی بد نظری، موبائل کا غلط استعمال، تنہائیوں کو ناپاک دیکھا جائے گا قبر میں، ابھی گناہ کے مزے لو۔ انسان یہ سوچتا ہے اللہ آپ کی طاقت کو ہم نے پہچانا نہیں، آپ کی قدرت کو ہم نے پہچانا نہیں، آپ کی پکڑ سے ہم ناواقف ہیں۔ اللہ گناہوں سے جان چھڑاتے ہیں، طاق رات ہے، 23ویں رات ہے، آپ کے بندے دور دراز سے آئے ہیں، دور دراز سے سن رہے ہیں، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے ہیں، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ دنیا میں لوگ بہت پریشان حال ہے، بہت پریشان حال ہے۔ مجھے یاد آتا ہے جب میں بیجاپور سے آ رہا تھا، ایک شخص 3 لڑکیوں کو لے کے میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا ایک کی عمر 6 سال ہے، ایک کی عمر 5 سال ہے، ایک کی عمر 2.5 سال ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ یہ میری پوتریاں ہیں۔ میں نے کہا آپ کی عمر تو لگتی نہیں۔ کہا میری جلدی شادی ہو گئی تھی، ان کے ابو کی عمر 30 سال ان ہے۔ مولانا کیا بتاؤں، 45 دن پہلے ایک حادثے میں اس کے ابو کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور تینوں یہ بچیاں، معصوم سی بچیاں، پھول جیسی میری پوتیاں، یہ یتیم ہو گئی، اس کی ماں بیوہ ہو گئی، ماں بھی روتی ہے اور میری بیوی بھی روتی ہے اور یہ بچیاں بھی روتی ہے۔ میں نے بیگ میں سے کیڈبری نکالی، تینوں کو دی۔ مجھے کہنے لگے مولانا ان کو کیڈبری نہیں چاہیے، ان کو ان کے ابو چاہیے۔ بہت آسان ہے میرا کہہ لینا، بیچارے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ عید کیسے کریں گے؟ ابھی فرسٹ عید ہے ابو کے بغیر کی۔ کہا مولانا 6 سال کی ہے نا، وہ تو سمجھ گئی ہے میرے ابو نہیں آئیں گے۔ 5 سال کی بچی کی طرف اشارہ کی، کہا مولانا یہ اس کے ابو کی بڑی دیوانی تھی، بڑی لاڑکی تھی، بہت پیار کرتی تھی ابو سے۔ ایک ہون بجتا تھا دوڑ کے باہر جاتی، اس کے ابو راؤنڈ کھلاتے، اس کے ابو کے ساتھ گھر میں آتی، اس کے ابو بھی بہت پیار کرتے، یہ بھی ابو سے بہت پیار کرتی۔ مولانا اب بھی کسی کا ہون بجتا ہے نا، دوڑ کے باہر جاتی، روتی ہوئی گھر میں آتی۔ اس کو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میرے ابو چلے گئے۔ مولانا کیا کروں؟ وہ 2.5 سال کی بچی کو میری گود میں بٹھا دیا۔ مولانا سب رو کے چپ ہوتے ہیں جب یہ کہتی ہے دادا دادا میرے ابو مکہ مدینہ سے کب آئیں گے؟ کیا جواب دوں گا ان کو؟ اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجیے، کہیے اللہ بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، میں گنہگار تھا، گناہ کرتا رہا، مجھے تو آپ کا دیوانہ ہونا چاہیے تھا، ولی ہونا چاہیے تھا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔